دوستوں، کیا آپ نے کبھی کسی چیز کو ہاں کہا ہے اور پھر خواہش کی ہے کہ آپ نے ایسا نہ کیا ہوتا؟ یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم ہاں اس لیے نہیں کہتے کہ ہم چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اس کام کے لیے ہاں کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر ایک راز کی بات پوچھیں تو بعض دفعہ نہیں کہنا زیادہ ٹھیک ہوتا ہے۔ در حقیقت کچھ چیزوں کو نہیں کہنا دراصل ہمیں زیادہ خوش کر سکتا ہے، مگر ہم دوسروں کی وجہ سے نہیں کہہ پاتے۔ وہ کون سے کام ہیں جن کو آپ اگر یس کہنا کم کر دیں تو آپ کی زندگی بہت خوشگوار ہو سکتی ہے؟ آئیے ہم ان پہ غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اوور کمٹمنٹ کی۔ ہمیں کبھی بھی اوور کمٹمنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی حد سے زیادہ بڑھ کر کسی کام کو کرنے کی ذمہ داری لینا ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اکثر اوقات ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کو مایوس نہیں کرنا چاہتے، یا ان کے کھو جانے سے، یا اپنی دوستی کے یا اپنی رشتہ داری کے خطرے میں پڑ جانے کے ڈر سے کرتے ہیں۔ لیکن ایسا کرنے سے ہمارے اوپر بہت زیادہ دباؤ پڑ جاتا ہے اور ہماری پرفارمنس متاثر ہونے لگتی ہے۔ لہٰذا اگلی دفعہ اگر کوئی آپ سے کوئی بہت زیادہ امید وابستہ کرے یا بہت زیادہ آپ پہ ذمہ داری ڈالے تو آپ نہیں کہنا شروع کیجیے۔ اس کے علاوہ نیگیٹیوٹی ہم سب کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے، چاہے وہ نیگیٹو لوگوں کی طرف سے ہو، ان کی نیگیٹو ڈسکشن ہو یا منفی خیالات ہوں۔ یہ ہر چیز ہم سب کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو سمجھے بغیر ہاں کہہ دینا، یا ایسے لوگوں کی موجودگی میں آپ کو رہنا جن کے ساتھ آپ رہنا پسند نہیں کرتے، یا جن کی کمپنی آپ کو تھکا دیتی ہے، ان کی کمپنی میں رہنے سے آپ بہت سہولت سے آرام سے منع کر سکتے ہیں۔ یعنی منفی خیالات کے حامل لوگوں کی کمپنی میں رہنے سے منع کرنے پر آپ کی زندگی میں بہت بڑا فرق آ سکتا ہے۔ پرفیکشنسٹ ہونا یا ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا جو پرفیکشنسٹ ہوں بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور مسلسل تناؤ کا باعث ہوتا ہے۔ لہٰذا خود بھی یہ ریئلائز کیجئے کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، اور اپنے دوستوں کو بھی یہ ریئلائز کروائیے کہ غلطی کی گنجائش رکھنی ضروری ہے۔ یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اوور ورکنگ، محنت کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اپنی صحت اور اپنی خوشی اور اپنی کیپیسٹی سے زیادہ محنت کرنا آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کو جب کوئی اوور ٹائم کرنے کے لیے کہا جائے تو آپ اپنی کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں کہنے کی عادت ڈالیے۔ پیپل پلیزنگ ایٹیٹیوڈ، لوگوں کو خوش کرنے والا ایٹیٹیوڈ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو خوش کر دیتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو ہاں کہتے ہیں جو ہم واقعی نہیں کرنا چاہتے، صرف تنازعات سے بچنے کے لیے یا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے۔ لیکن مسلسل دوسروں کی خوشی کو اپنی ذات پر ترجیح دینا ہمیں جذباتی اور جسمانی طور پر ختم کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی اپنے آپ کو پہلے سے رکھنا ٹھیک ہے۔ آپ اپنی ضروریات کے ساتھ سنسیئر ہو جائیے اور اپنی فلاح و بہبود کا بھی خیال رکھیے، پھر دوسروں کو کسی بھی کام کے لیے یس کہیے۔ اسی طرح سے غیر صحت بخش عادات کو بھی نو کہنا سیکھیے، مثلا رات دیر تک موویز دیکھنا، جنک فوڈ کھانا، جھوٹ بولنا، غلطیوں کو اپنی چھپانا۔ یہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کے بجائے خود آپ کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کو روکیے اور اپنے آپ سے ہی نو کیجیے تاکہ آپ اپنی بری عادات سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ کمپیریزن نہ کریں، کبھی اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ نہ کریں۔ اگر کوئی کرے تو اسے منع کریں، کیونکہ سب کا سفر منفرد ہوتا ہے اور ذاتی نوعیت کا ہوتا ہے۔ لہٰذا کوئی کسی کے ساتھ موازنہ نہ کرے، اور ایسی سچویشن میں رہنا ٹھیک نہیں ہوتا جہاں پر ایک دوسرے کے لیے موازنہ کیا جائے، ایک دوسرے سے موازنہ کیا جائے۔ بچوں کا بچوں سے موازنہ نہ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ موازنہ نہ کریں، اپنی انفرادیت کو پہچانیں اور منفرد زندگی گزاریں۔ ناکامی سے نہ ڈریں، جب بھی کوئی کام شروع کریں تو اس سے پہلے آپ اپنی فیلیئرز کو نہ سوچیے،
بلکہ آگے بڑھنے کی اور اپنے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیے، پازیٹیو خیالات رکھیے اور کامیابی کو ذہن میں رکھیے۔ تو لہٰذا ایسی سوچوں کو نہ کہیے جو آپ کو ناکامی یاد دلائیں یا ناکامی کی طرف راغب کریں۔ ماضی میں پھنس جانا بہت آسان ہے، لیکن ماضی پر غور کرنا ہمیں حال سے لطف اندوز ہونے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے سے روک سکتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے ہم اسے تبدیل نہیں کر سکتے، ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ اس سے سیکھیں اور آگے بڑھیں۔ جب آپ اپنے آپ کو ماضی میں رہتے ہوئے پائیں تو اسے نہیں کہیں، حال میں رہنے کا انتخاب کریں اور مستقبل کا انتظار کریں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کا اگلا ایڈونچر ہے اور زندگی کی طرف اگلا قدم ہے۔